الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو جو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں اور کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنا روحانیت کا سفر طے کر رہے ہیں، عملیات کی جستجو میں روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص عملیات کے سلطان میں وہ میرے شاگرد جو دنیا بھر میں لوگوں کے علاج کرتے ہیں، جو روحانی معالج ہیں اور جو میری عملیات کو لکھتے ہیں اور میرے تمام طریقہ کار پھر اپنے مریضوں پر اپلائی کرتے ہیں اور ان کو شفا ملتی ہے، اور یوں ہی سلسلے کا کام جاری اور ساری ہے، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، جو ہم سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہمیں سننا چاہتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اپنے دنیاوی معاملات میں اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اب چاہے وہ مسائل ان کے روحانی ہوں یا چاہے جسمانی ہوں، چاہے گھریلو حالات ہوں یا پھر وقت کے ستائے ہوئے ہوں، اور وہ اس کے حل کے لیے، مسائل کے حل کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر عملیات کے سلطان ایپیسوڈ 50 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آج جو میں عمل آپ کے لیے خاص کر لایا ہوں وہ یوں سمجھیں کہ سلسلہ ابوالعلائی کی جان ہے، اور جو لوگ ابوالعلائی سلسلے میں بیعت رکھتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، یقیناً وہ اس عمل کو جانتے ہیں، اس کی حقیقت کو پہچانتے ہیں، اور اس عمل کو باقاعدہ طور پر یاد کرنے کی وصیت اور نصیحت کی جاتی ہے، خاص کر ہمارے خانوادے میں، کیونکہ ہماری ایک نسبت ابوالعلائی نسبت ہے، اور ایسی مضبوط ہماری ابوالعلائی نسبت ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے، اور بعض بزرگوں نے ہمارے سلسلے میں بیعت صرف اس نیت سے کی کہ ان کو ابوالعلائی نسبت ملے، کیونکہ اس سلسلے کی شان اور بڑھ جاتی ہے کہ جب اس میں ابوالعلائی فیض شامل ہو جاتا ہے۔ تو آج میں اپنے ابوالعلائی خانوادے کا، ابوالعلائی سلسلے کے اپنے دادا میاں حضرت نبی رضا شاہ صاحب کا ایک عمل تعلیم کروں گا کہ جس عمل سے آپ کی روحانیت ایسی مشہور ہوئی، آپ کی روحانیت اتنا مشہور ہوئی، اتنی پوری دنیا میں پھیلی کہ اگر کہتے ہیں کہ ہندوستان پاک و ہند کے اندر اگر ابوالعلائی سلسلہ پھیلا تو اس کے جو مجدد تھے تو وہ حضرت نبی رضا شاہ صاحب تھے، حضرت نبی رضا شاہ صاحب جن سے مجھے خاص لگاؤ ہے کہ جب میں اپنے معاملات میں اپنے عروج پر پہنچا تو میاں حضور نے مجھے حضرت نبی رضا شاہ صاحب کے حوالے کر کے ان کی تعلیمات اور ان کی تاریخ مجھے عطا کی گئی، اور مجھے حکم ہوا کہ میں آپ کی تاریخ ہر مہینے چاند کی 24 تاریخ کو پابندی کے ساتھ کرا کروں، محفل سجایا کروں، جس میں ختم خواجہ خواجگان، نظر نیاز، اہتمام اور وہ خاص کر اوراد و وظائف، وہ معاملات مشائخ جو نبی رضا شاہ صاحب سے منسوب ہیں، میں اس کی ترویج عام کروں،
میں اس پیغام کو پھیلاؤں۔ تو اسی خانوادے کا ایک ایسا عمل کہ جب وہ انسان وہ عمل کر لیتا ہے تو وہ ابو الہی میں کامل اور مکمل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے خاندان میں یہ عمل کثرت سے کروایا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کہتے ہیں کہ کسی مرید کو کامل سے مکمل کرنے والا ہو تو پھر وہ عمل کرا کے اس کو مکمل کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ وہ عمل ایسا کہ ہمارے نبی رضا شاہ صاحب نے کیا، شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، حضرت عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، حضرت عثمان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور بالخصوص میرے مرشد محترم نے اس عمل کو باقاعدگی سے کیا، اور آج بھی ان کے معمولات میں یہ عمل موجود ہے۔ آج کے دن ابو العلائیوں کا وہ عمل میں اس لیے لے کر آیا ہوں کیونکہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے دادا میاں حضرت نبی رضا شاہ صاحب کا مہینہ ہے۔ 24 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ آپ کا مزار ہندوستان میں لکھنؤ میں صدر بازار میں آج بھی موجود ہے، آج بھی دنیا وہاں پہ فیض و فائدہ اٹھاتی ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے مزار پہ حاضریاں دیتے ہیں، اور 24 ربیع الاول عرس آپ کا منایا جاتا ہے۔ اب عرس کی اگر میں بات کرتا ہوں تو عرس کیا ہے؟ عرس کا مطلب بیسیکلی ایک خوشی کے مانند ہے، جسے ایک شادی کا سما ہوتا ہے۔ ہم اس دن کو عرس کیوں مناتے ہیں کہ جس دن حضرت نبی رضا شاہ صاحب یا ہمارے بزرگان دین کا وصال ہوا، اس لیے مناتے ہیں کہ وہ اولیاء کرام، وہ ولی اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کہ جب وہ اپنے قبر کے اندر اپنے معاملات مکمل کرتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے، کہ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں یعنی تو اس دلہن کی طرح سو جا، یعنی تو اس دلہن کی طرح سو جا جسے سوائے اس کے پیارے کے کوئی اور نہ بیدار کرے گا۔ تو پھر وہ ولی کامل پرسکون ہو کے ایسے سو جاتا ہے جیسے پہلی شب کو دلہن سو جاتی ہے۔ اب وہ کامیاب ہوئے، ہم ان کی کامیابی کی خوشی مناتے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نبی کی اطاعت میں گزاری، سلسلے کی خدمت میں گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب مومن کے پاس موت حاضر ہوتی ہے، جب مومن کے پاس موت حاضر ہوتی ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ریشمی سفید لباس لے کر آتے ہیں، وہ اس روح کو پناتے ہیں، اور روح کو پنانے کے بعد اس کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرشتے باقاعدہ طور پہ ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اے رب، اے میرے رب، کہ اس پاک اور نیک روح کو ہمارے قریب سے گزار تاکہ ہم اس کی زیارت کر سکیں۔ اور اس پاک روح کہ جو اپنے رب کی طرف لوٹتی ہے، اس فرشتہ باقاعدہ طور پہ وہ ریشمی لباس پہنا کر کہتا ہے کہ تجھ پر سلامتی ہو، کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا ہے، کہ لوٹ اپنے رب کی طرف، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو اس کامیابی، اس خوشی میں ہم اپنے اولیاء کرام، اپنے بزرگوں کا عرس مناتے ہیں۔ اب یہ وہ طریقہ کار ہے جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے اپنی حیات مبارکہ میں۔ آپ دیکھیں، ہمیں سیرت النبوی میں ملتا ہے، آپ کی تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ ہر سال غزوہ احد جایا کرتے تھے۔ آپ ہر سال کیوں جاتے تھے؟
آپ ہر سال غزوہ احد جایا کرتے تھے، ان شہداء پر باقاعدہ طور پہ آپ کچھ پڑھا کرتے تھے اور دعا کرا کرتے تھے۔ تو یہ سنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور جب ہم کسی بزرگ کے عرس میں جاتے ہیں، اور جب ہم اس بزرگ کے عرس میں جاتے ہیں یا اس کے عرس میں جاتے ہیں یا پھر اس کے مزار جاتے ہیں جہاں پہ وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور خاص کر اس دن جاتے ہیں کہ جس دن آپ کامیاب ہوئے تھے، تو وہ رحمت جو ہوتی ہے نا، وہ اس دن بالخصوص جوش مارتی ہے، اس کے اوپر اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جب لوگ اس مزار پہ حاضری کے لیے جاتے ہیں، فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، خاص کر اس دن جس دن وہ کامیاب ہوئے، تو وہ رحمت جو ہوتی ہے نا، جو ان پر ہوئی، وہ رحمت اس شخص کو بھی اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ جب وہ رحمت اس کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے تو وہ شخص بھی کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ اب وہ نیک بندے جو اس روئے زمین پر موجود ہیں، وہ نیک بندے جو آرام فرما رہے ہیں، وہ نیک بندے جو جا چکے ہیں، وہ نیک بندے جو آنے والے ہیں، ان سب کے گرد اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم عرس مناتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے دادا میاں کا مزار انڈیا میں ہے، ہم تمام لوگ پاکستان میں، اب ہم وہاں حاضری نہیں دے سکتے، تو جتنے ہمارے پیر بھائی ہیں جو دادا میاں نبی رضا شاہ صاحب کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کی محفلوں میں شامل ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ ان کی عرس کی محفل میں شامل ہوں گے تو وہ رحمت صرف وہیں تک محدود نہیں ہے جہاں پہ وہ ہیں، بلکہ وہاں تک ہے کہ جہاں تک ان کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ فَأَذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور جب رب تمہارا ذکر کرے گا تو رحمت وہاں ہوگی جہاں جہاں ان کا ذکر ہوگا۔ اب کوئی بنگلہ دیش میں ہے، کوئی یو ایس اے میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی سری لنکا میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، تو جب آپ اپنے سلسلے کے بزرگوں کے دن کو دیکھا کریں تو اس محفل کا اہتمام کر لیا کریں، ان کو یاد کر لیا کریں، کیونکہ آپ ان کو یاد کر رہے ہو، یہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اپنے بندے کا ذکر کرنے پر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ ایک ذکر وہ جو اس کا ہے، ایک ذکر وہ جو اس کے محبوب کا ہے، ایک ذکر وہ جو اس کے محبوب کا ہے۔ تو ہم جس کا ذکر کریں گے تو رحمت ہمیں اسی طریقے سے اپنے سائے میں لے لے گی۔ اب ہم عرس کس طرح منائیں، ہمیں کس طرح منانا چاہیے؟ سب سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح، جب آپ غزوہ احد جایا کرتے تو آپ کیا کرا کرتے تھے؟ آپ قرآن کی صورتیں پڑھتے تھے، آپ دعائیں کرتے تھے اور واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ اولیاء کرام فرماتے صدقہ دینا چاہیے، آپ کے نام کا صدقہ دینا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس صدقے کا ثواب آپ کو پہنچائے۔ اور جو مقبول بارگاہ ہوئے ہیں، جو لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں، جب ہم پر یہ وقت آئے گا تو یقیناً وہی رحمت ہم کو اپنے سائے میں لے گی، ورنہ ہمارے تمہارے تو اعمال ایسے نہیں ہیں، ہم اور تم کوئی پارسا تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے جو کام آئے گی وہ یہی نسبت کام آئے گی، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی نسبت کیا ہے، پھر نسبت بولتی ہے اس کی، پھر جواب وہ نہیں دیتا، پھر جواب اس کی نسبت اس کے اندر منتقل ہو کر اسی کی آواز میں کلام کرتی ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنی نسبت کو مضبوط رکھو، اپنی نسبت کو قائم رکھو۔ اب ہم اپنی نسبت کو کیسے قائم رکھیں گے؟ یقیناً اس کے طریقے بزرگوں نے بتائے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میری ان سے نسبت ہو گئی، یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا، آپ پتہ نہیں اس پہ قائم ہے یا نہیں ہے، آپ ابھی تو قائم ہیں کیونکہ ابھی آپ کا مسئلہ چل رہا ہے، جب آپ کا مسئلہ حل ہوا آپ دنیا داری میں لگے، آپ بھول گئے۔ یہ حقیقت ہے۔ نسبت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرنا کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے، اور وہ سب سے بہترین اور سب سے احسن عمل کیا ہے؟ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت۔